میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا تھا اور کسی کم عمر لڑکی سے دوسری شادی کرنا چاہتا تھا۔ تب میری پہلی بیوی نے شرط رکھی کہ وہ مجھے 6 دنوں میں 16 سال کی خوبصورت لڑکی بن کر دکھائے گی، اور اگر نہ بن سکی تو میں بے شک اسے طلاق دے دوں۔ میں مان گیا۔ اب میری بیوی روزانہ پھٹکری منگواتی۔ میں حیران رہ گیا کہ وہ دن بدن زیادہ خوبصورت اور پہلے سے زیادہ جوان نظر آنے لگی۔ ایک دن مجھے شک ہوا تو میں نے باتھ روم میں کیمرہ لگا دیا۔ 2 منٹ بعد میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میرا نام قاسم ہے۔ میرے والد کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا۔ جب میری عمر 27 سال ہوئی تو ایک دن میری امی نے مجھ سے ایک عجیب بات کہی جسے سن کر میں بہت حیران ہوا۔ انہوں نے کہا کہ وہ میری شادی کرنا چاہتی ہے اور میرے لیے لڑکی بھی دیکھ رہی ہے۔ یہ سن کر میں الجھ گیا کیونکہ شادی کے لیے بالکل میں تیار نہیں تھا۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے انکار کیا اور کہا کہ مجھے کچھ وقت چاہیے۔ امی مایوس ہوئی مگر مان گئی۔ انہوں نے مجھے لڑکی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، بس اتنا کہا تھا کہ وہ مجھے بہت پسند آئے گی۔ میں سارا دن اسی سوچ میں گم رہا۔ رات کو میں اپنے کمرے میں لیٹا تھا کہ میری چھوٹی بہن دوڑتی ہوئی آئی۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ میں گھبرا گیا اور پوچھا، گڑیا کیا ہوا؟ اس نے بتایا کہ امی کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی ہے۔ میں فوراً ان کے کمرے میں گیا تو دیکھا وہ زمین پر بے ہوش پڑی ہے۔ میں انہیں جھنجھوڑتا رہا مگر وہ خاموش رہی۔ بڑی بہن نے ایمبولینس کو فون کیا۔ ہم انہیں ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ امی کو دل کا دورہ پڑا ہے۔ صبح طبیعت کچھ بہتر ہوئی۔ ڈاکٹر نے تاکید کی کہ انہیں کوئی ٹینشن نہ دی جائے۔ کچھ دیر بعد امی نے میرا سر سہلاتے ہوئے کہا، بیٹا نہ جانے میری زندگی کتنی باقی ہے، میں چاہتی ہوں کہ تم میری آنکھوں کے سامنے شادی کر لو۔ اب انکار ممکن نہ تھا۔ میں نے ہاں کر دی۔ امی نے کہا کہ اسی لڑکی سے شادی کرو جس کا ذکر کیا گیا تھا۔ اسی رات ہسپتال میں ایک نقاب پوش لڑکی آئی۔ مولوی صاحب کو بلایا گیا اور وہیں ہمارا نکاح ہو گیا۔ کھجوریں تقسیم ہوئی اور ہم گھر آ گئے۔ جب میں نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو دیکھا وہ مجھ سے 7-8 سال بڑی تھی۔ نہ بہت خوبصورت نہ بدصورت، بس سادہ سی۔ میں گھبرا گیا مگر وقت کے ساتھ اس نے اپنے اخلاق اور خدمت سے میرا دل جیت لیا۔ وہ سب کا خیال رکھتی، کھانا بناتی، کپڑے دھوتی اور امی کی خدمت کرتی، مگر میری بہنیں اسے طعنے دیتی، ڈانٹتی، حتیٰ کہ مارتی بھی تھی۔ کبھی میں اس کا ساتھ دیتا، کبھی بہنوں کی باتوں میں آ جاتا۔ گھر کا ماحول خراب ہوتا گیا۔ ایک دن بہن نے کہا کہ اسے طلاق دے دو اور میں مان گیا۔ جب میں طلاق دینے لگا تو ہمسائے اور پولیس آ گئے اور معاملہ رک گیا۔ اس دن کے بعد میری بیوی بالکل خاموش ہو گئی۔ اب وہ رات کو صرف پھٹکری اور انڈے منگواتی۔ میں حیران ہوتا مگر لا دیتا۔ وہ دروازے پر میرا انتظار کرتی، اس کی آنکھیں چمک اٹھتی اور وہ شاپر لے لیتی۔ میں پوچھتا کہ اتنی پھٹکری اور انڈے کہاں گئے؟ وہ کہتی استعمال ہو گئے یا ٹوٹ گئے۔ مجھے شک ہونے لگا، اتنی زیادہ پھٹکری اور انڈوں کا وہ کیا کرتی ہوگی؟ میں نے کئی بار پوچھا مگر وہ ہر بار ٹال دیتی۔ کافی عرصہ یہی سلسلہ چلتا رہا۔ میں روز اس کے لیے پھٹکری اور انڈے لاتا اور وہ راتوں رات غائب ہو جاتے۔ امی اور بہنیں بھی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ بہن نے ٹھان لیا کہ اس راز کو کھول کر رہے گی اور اس پر کڑی نظر رکھنے لگی۔ اس دوران میرا رویہ بیوی کے ساتھ بہتر ہونے لگا۔ میں اسے نہیں ڈانٹتا تھا بلکہ اس کا خیال رکھتا اور خوشی سے اس کے لیے چیزیں لاتا۔ بہنیں حیران تھی کہ مجھے کیا ہو گیا ہے۔ مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آہستہ آہستہ مجھے اپنی بیوی سے اپنائیت ہونے لگی۔ اس کے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگنے لگا۔ 1 مہینہ اور گزر گیا۔ میرا اس کے بارے میں نظریہ بدلنے لگا اور جب بھی میں اسے دیکھتا تو وہ مجھے 16 سال کی لڑکی جیسی محسوس ہوتی۔ وہ اکیلی تھی، سسرال میں ظلم سہتی تھی۔ ایک عامل نے اسے یہ عمل بتایا تھا، میں نے اسے معاف کر دیا۔ میری ماں اور بہنوں نے بھی اسے معاف کر دیا۔ کچھ دن بعد میں اپنی بڑی بہن کو بھی گھر واپس لے آیا۔ اب میں اپنی بیوی سے نفرت نہیں کرتا بلکہ اسے دل سے قبول کر چکا ہوں۔ کاش میں پہلے ہی سب کچھ سمجھ لیتا اور اسے یہ قدم نہ اٹھانا پڑتا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ۔
تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔